دوستو مصر کا یہ ساحلی شہر اسکندریہ، جسے انگلش میں الیگزینڈریا کہتے ہیں، 331 BCE میں بسایا گیا۔ اس چھوٹے سے شہر میں تاریخ کی کئی عظیم کہانیاں دفن ہیں۔ جب کتابیں درختوں کی چھال اور بکری کی کھال پر لکھی جاتی تھیں تو اس زمانے میں بھی اس شہر میں ایک لائبریری تھی جس میں لاکھوں کتابیں تھیں، بک سکرولز کی شکل میں۔ اسی شہر میں 2000 سال پہلے ایک فلاسفر ٹولمی تھا جس نے پہلی بار کائنات کا ایک نقشہ بنایا تھا اور زمین کے اوپر 7 آسمانوں کا تصور پیش کیا تھا۔ اسی شہر اسکندریہ نے کلوپیٹرا اور جولیس سیزر کی کہانی کو جنم دیا تھا۔ اسی شہر کے لیے رومن ایمپررز، مصری بادشاہ، عرب خلفاء اور فرینچ ایمپرر نپولین بوناپارٹ کئی جنگیں لڑ چکے ہیں۔ اور دوستو یہی شہر ہے جس نے تاریخ کے ناقابل فراموش کردار صلاح الدین یوسف کو صلاح الدین ایوبی بنایا۔ ایک صلیبی جنگ نے نوجوان صلاح الدین کو کیسے دوستوں اور دشمنوں سب کی نظروں میں ہیرو بنا دیا۔ کروسیڈرز تک انہیں نائٹ کا خطاب دینے پر کیوں مجبور ہو گئے تھے۔ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی سیریز دی کروسیڈز اینڈ ایوبی کی 5ویں قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ 1164 میں زنگی امپائر اور ہمسایہ 4 صلیبی ریاستوں کے درمیان کشاکش اپنے عروج پر تھی۔ نور الدین زنگی ایک ایک کر کے ان کا خاتمہ کرتے جا رہے تھے۔ اودیسا کی ریاست ختم ہو چکی تھی، انطاکیہ کا آدھے سے زیادہ علاقہ بھی زنگیوں کے قبضے میں آ چکا تھا، تریپولی اور یروشلم دفاعی پوزیشن میں تھی۔ یورپ سے بھی کوئی صلیبی لشکر اب ان کی مدد کے لیے نہیں آ رہا تھا۔ صلیبیوں کے پاس زنگیوں سے مقابلے کے لیے وسائل بھی بہت کم رہ گئے تھے۔ اس ڈیسپریشن میں کنگڈم یروشلم کے بادشاہ صلیبی کنگ امالریک کو دور کی سوچی۔ انہوں نے اپنے جنوب میں مصر کی فاطمی خلافت کو فتح کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ مصر میں پانی اور خوراک کی فراوانی تھی اور یہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے درمیان تجارت کا اہم ترین راستہ بھی تھا۔ فاطمی خلافت گو کہ سیاسی طور پر بہت کمزور ہو چکی تھی، لیکن اس کا خزانہ اب بھی سونے چاندی سے پر تھا۔ مائکیورس فیلوز مصر کی دولت کا اندازہ یوں لگائیں کہ محض قاہرہ ہی میں 20,000 دکانیں تھیں اور ہر دکان 2 سے 10 دینار کے درمیان ماہانہ ٹیکس ادا کیا کرتی تھی، یعنی ہر ماہ کل ملا کر 40,000 سے 2 لاکھ کے قریب دینار تو یہی ٹیکس تھا جو کہ جمع ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ سینیگال اور دیگر افریقی علاقوں سے سونا بھی قاہرہ ہی میں جمع ہوتا تھا، کیونکہ افریقن ایکسپورٹس کے لیے یہی بہترین راستہ تھا۔ اس سب کے باعث دوستو مصر کے پاس اور قاہرہ میں اتنی دولت تھی کہ وہ زنگی امپائر سے 3 گنا زیادہ فوج تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ مصر کی اسی بے پناہ دولت پر ہی صلیبی بادشاہ کنگ امالریک کی نظر تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر مصر کی دولت ہمارے ہاتھ آ گئی تو اس سے زنگیوں کا مقابلہ تو بہت آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے مصر پر قبضے کا پلان بنانا شروع کر دیا۔ اس پلان پر عمل کا موقع بھی انہیں جلد ہی مصریوں نے ہی ایک غلطی سے فراہم کر دیا۔ قصہ کچھ یوں ہوا کہ 1164 میں کمزور فاطمی خلافت پر ایک 13 سالہ خلیفہ العز الدین براجمان تھے، لیکن وہ محض نام کے خلیفہ تھے۔ اصل اقتدار ان کے وزیر اعظم شاور بن مجیر کے پاس تھا۔ دراصل دوستو مصر میں طویل عرصے سے یہ روایت قائم ہو چکی تھی کہ وزیر اعظم ہی آل ان آل ہوتا تھا اور خلیفہ کی حیثیت محض نمائشی سمبولک سی ہوتی تھی۔ سارے اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہونے کی وجہ سے یہ عہدہ انتہائی منافع بخش اور دولت کا مرکز بن کر رہ گیا تھا۔ اس کے لیے مختلف گروہوں میں لڑائیاں اور تصادم سازشیں گرم رہتی تھیں۔ اس وقت کے وزیر اعظم شاور بھی ایک ایسی ہی کھینچا تانی کا انہی دنوں شکار ہوئے اور ان کے ایک مخالف زرغام نے وزیر اعظم کا عہدہ ان سے چھین لیا۔ شاور مجیر اپنی جان بچا کر چھپتے چھپاتے کسی طرح شام پہنچے اور زنگی سلطان کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے نور الدین زنگی سے وعدہ کیا کہ اگر وہ ان کی وزارت عظمیٰ واپس دلوا دیں تو مصر کی سرکاری آمدنی کا 1/3 1/3 زنگی امپائر کو ملے گا۔ یہ بہت بڑا وعدہ تھا اور ممکن بھی تھا، کیونکہ آپ جان چکے ہیں کہ مصر تو ایک دولت مند علاقہ تھا۔ نور الدین کو معلوم تھا کہ اگر شاور نے اپنے وعدے پر عمل کیا تو زنگی سلطنت تو بہت طاقتور ہو جائے گی۔ انہوں نے شاور کی مدد کی حامی بھر لی، لیکن وہ خود مصر نہیں جا سکتے تھے کیونکہ وہ صلیبی ریاستوں سے لڑائیوں میں مصروف تھے۔ شاور کے ساتھ بھیجنے کے لیے انہوں نے اپنے بہترین کمانڈر شیر کوہ کا انتخاب کیا، وہی شیر کوہ جو صلاح الدین کے چچا تھے۔
شیر کو فوری طور پر چند ہزار سپاہیوں کے ساتھ مصر کو روانہ ہو گئے۔ جب مصر میں نئے وزیر زرغام کو شیر کوہ کی آمد کا علم ہوا تو وہ بھی ہوشیار ہو گئے۔ انہوں نے نور الدین کے دشمن کنگ امالریک سے مدد مانگ لی۔ صلیبی حکمران تو پہلے سے مصر پر حملے کا بہانہ تلاش کر رہے تھے، تو یہی وہ غلطی تھی جس کی وجہ سے انہیں یہ بہانہ مل گیا۔ تو ایسا ہوا کہ 1164 میں صلیبی اور زنگی لشکر الگ الگ راستوں سے مصری مرکز قاہرہ کی طرف چل پڑے۔ شیر کوہ کی رفتار تیز تھی، وہ صلیبیوں سے پہلے قاہرہ پہنچ گئے۔ چونکہ وزیر زرغام کے مددگار صلیبی کنگ تو ابھی دور تھے، تو انہیں خود ہی شیر کوہ کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اس مقابلے میں ان کی فتح اور شکست کا فیصلہ تو دوستو کیا ہوتا، شومِ قسمت زرغام اپنے ہی کسی ساتھی کے تیر سے مارے گئے۔ غلطی سے یا جان بوجھ کر کسی نے مار دیا تھا یا پھر کوئی سازش تھی، پتہ نہیں، مگر تاریخی طور پر یہ ایک فرینڈلی فائر ہی کہا جاتا ہے جس میں ان کی جان چلی گئی۔ بس پھر کیا ہونا تھا، کنگ امالریک کی آمد سے پہلے ہی شاور کو مصر کے سینئر ترین عہدے پر بحال کر دیا گیا۔ دوسری طرف کنگ امالریک یعنی صلیبی لشکر کے شہر میں آنے کا اب ویسے بھی سوال نہیں رہا تھا، سو وہ راستے سے ہی واپس چلے گئے۔ یہاں سے دوستو مصر میں ایک نئی ہی پاور گیم شروع ہو گئی، وہ ایسے کہ شاور وزیر اعظم بنتے ہی نور الدین سے کیے گئے وعدے سے مکر گئے۔ نور الدین سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ 1/3 آمدن دیں گے، لیکن اب وہ اس سے انکار کر رہے تھے۔ انہوں نے شیر کوہ سے کہا کہ مصر کے 1/3 سالانہ ریونیو کو تو بھول جاؤ اور صرف 30,000 لو اور چلتے بنو۔ شیر کو بھلا کہاں یہ قبول کرنے والے تھے، انہوں نے سختی سے یہ پیشکش مسترد کر دی اور پہلے وعدے پر ہی اصرار کیا۔ شاور نے جب دیکھا کہ شیر کو کسی طور پرانے وعدے سے ٹلنے والے نہیں، تو انہوں نے جانتے ہیں کیا کیا، انہوں نے ایک ناقابل یقین چال چلی۔ اب انہوں نے صلیبی بادشاہ کنگ امالریک کو پیغام بھیج دیا کہ وہ مصر میں آئیں، شیر کو وہاں سے نکالیں۔ بدلے میں انہوں نے کہا کہ میں کروسیڈر کنگ کو بھی بہت دولت دوں گا۔ یہ انہوں نے بڑے بڑے لالچ دیے، کیا دیے اس کی تفصیل معلوم نہیں، لیکن انہوں نے لالچ دیے۔ امالریک کو ایک بار پھر موقع مل گیا، سو وہ فوراً اپنی فوج کے ساتھ مصر میں داخل ہو گئے۔ شیر کوہ کی فوج اس وقت قاہرہ کے مشرق میں بلبیس کے قلعے میں موجود تھی۔ کنگ آف یروشلم نے اسی قلعے کو آ کر گھیر لیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ شیر کوہ اور ان کی فوج قلعے میں محصور تھی اور باہر کنگ امالریک اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ بیٹھے تھے۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر تیروں اور پتھروں کی برسات ہو رہی تھی، لیکن امالریک کے مقابلے میں شیر کوہ کی فوجی پوزیشن بہت کمزور تھی۔ وہ اپنے وطن سے دور تھے، دشمن کے گھیرے میں تھے، جبکہ امالریک کو تو مصری حکومت تک سے مدد مل رہی تھی، ان کے راستے بھی کھلے تھے۔ بلبیس قلعے میں کھانے پینے کا سامان اب تیزی سے ختم ہو رہا تھا۔ شیر کوہ کے علم میں تھا کہ ان حالات میں وہ زیادہ دیر صلیبی لشکر کو روک نہیں پائیں گے۔ اگر ایک بار صلیبی قلعے میں داخل ہو گئے تو پھر ان کا بچ نکلنا ناممکن ہوگا۔ اب دیکھیں کہ صلیبی لشکر بھی یہی سوچ رہا تھا، اسی امید پر کھڑا تھا، لیکن مائی کیورس فیلوز وہ غلط سوچ رہا تھا، کیونکہ شیر کوہ کا سلطان نور الدین زنگی سینکڑوں کلومیٹر دور بیٹھا بھی اس صورتحال سے واقف تھا۔ جی ہاں، سلطان نور الدین زنگی جانتے تھے کہ ان کا کمانڈر مشکل میں ہے۔ انہوں نے ایک جنگی چال چلی اور یروشلم کی دوست صلیبی ریاست انطاکیہ پر چڑھائی کر دی۔ اس مہم کے دوران انہوں نے حرم کے قلعے کے قریب انطاکیہ اور دوسری صلیبی ریاستوں کے مشترکہ لشکر کو، ان کی جوائنٹ فورس کو شکست دے دی۔ اس لڑائی میں بڑے بڑے صلیبی حکمران اور کمانڈرز بھی گرفتار ہوئے۔ نور الدین زنگی نے مارے گئے ان صلیبیوں میں سے کچھ کے سر کاٹ کر انہیں ایک تھیلے میں جمع کیا اور یہ تھیلا شیر کوہ کے پاس بھیج دیا۔ ساتھ ہی پیغام دیا کہ یہ کٹے ہوئے سر بلبیس قلعے کی دیوار پر ٹانگ دو۔ انہیں دیکھ کر صلیبیوں کے دلوں میں یقیناً خوف پیدا ہوگا۔ مطلب امالریک اپنی ہمسایہ ریاستوں کی تباہی دیکھ کر ان کا خیال تھا کہ یروشلم بچانے کے لیے پریشان ہو جائے گا اور پلٹ آئے گا۔ دوستو، محاصرے کے باوجود ان کٹے سروں کا یہ تھیلا کسی نہ کسی طرح شیر کوہ تک پہنچ گیا، قلعے کے اندر پہنچ گیا۔ انہوں نے نور الدین زنگی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے قلعے کی دیوار کے ساتھ نیزے کھڑے کیے اور ان پر یہ تمام سر ٹانک دیے۔ یہ منظر دیکھ کر اور اپنوں کو پہچان کر باہر موجود صلیبی لشکر کے حوصلے واقعی پست ہو گئے۔ کنگ امالریک کو ویسے بھی حرم میں شکست کی اطلاع ان کے قاصد دے چکے تھے۔ وہ یہ بھی جان چکے تھے کہ نور الدین زنگی نے انہی کی ریاست یروشلم کے چند قلعوں پر بھی قبضہ جما لیا ہے۔ امالریک کو بجا خدشہ ہوا کہ کسی بھی وقت اب ان کا دارالحکومت یروشلم بھی نور الدین زنگی کے حملوں کی زد میں ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے محاصرے میں آئے شیر کوہ سے صلح کا معاہدہ کر لیا تاکہ اپنی فوج کے ساتھ بحفاظت یروشلم پہنچ کر اس کو اب وہ بچا سکے۔ اس معاہدے میں طے پایا کہ زنگی اور صلیبی دونوں فوجیں مصر سے نکل جائیں گی۔
एग्रीमेंट के बाद किंग अमालरेक ने बल्बीस किले को छोड़ा और यरूशलेम पहुंचकर सांस लिया, जबकि जंगी के कमांडर शेरकोह की फौज दमिश्क लौट गई, यानी अपने सुल्तान की तरफ चली गई। दोस्तों, मिस्र की इस मुहिम में सलीबी और जंगी दोनों लश्कर अपने बुनियादी मकासद में नाकाम रहे थे। दोनों का मिस्र पर कंट्रोल का ख्वाब पूरा नहीं हो सका था। इसका सीधा फायदा दोस्तों जानते हैं किसको हुआ? जाहिर है वजीर आजम शावर को हुआ और उनका इक्तदार मजबूत हो गया। अगले 2 बरस तक उन्होंने बिला शिरकते गैर मिस्र पर हुक्मरानी की। ताहम शेर को दमिश्क वापस जाकर भी शावर की वादा खिलाफी नहीं भूले। वो मिस्री हुक्मरान को सजा देने के लिए बेचैन थे। सो उन्होंने कुछ अरसे बाद नूरुद्दीन जंगी से इजाजत लेकर दोबारा हमले की तैयारियां शुरू कर दी। मिस्र पर हमले के लिए नूरुद्दीन ने घुड़सवारों की एक जबरदस्त फौज भी तैयार की। ये दोस्तों पहला हमला था जिसमें शेरकोह के भतीजे सलाहुद्दीन यूसुफ, सलाहुद्दीन अयूबी भी उनके साथ थे। उनके भतीजे सलाहुद्दीन यूसुफ की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में दोस्तों बहुत कम मालूमात दस्तयाब हैं। ताहम मौरखीन के मुताबिक वो गालिबन दमिश्क में पुलिस चीफ के ओहदे पर फायज रहे थे। उनके मुतालिक कहा जाता है कि वो कानून के मामले में बहुत सख्त हुआ करते थे। नूरुद्दीन के साथ भी उनकी अच्छी जान पहचान थी, बल्कि बाज़ रवायात के मुताबिक तो वो सुल्तान नूरुद्दीन के पसंदीदा पोलो पार्टनर भी थे। दोनों मिलकर पोलो की गेम खेला करते थे। तो इन्हीं सलाहुद्दीन को अब शेर को अपने साथ मिस्र की मुहिम पर ले जा रहे थे, लेकिन किसी वजह से सलाहुद्दीन मिस्र जाने के लिए रजामंद नहीं थे। मगर चचा का हुक्म टालना भी मुश्किल था। 1167 में वो अपने चचा के साथ मिस्र की तरफ चल पड़े। इधर मिस्री हुक्मरान वज़ीर आज़म शावर भी उनकी आमद से पूरी तरह बाखबर हो चुके थे। उन्होंने एक बार फिर वही किया, यानी यरूशलेम के बादशाह किंग अमालरेक को अपनी मदद के लिए बुला लिया। इस मदद के बदले उन्होंने सलीबियों को 1 लाख दिनार सालाना हर साल देने का वादा कर लिया। पिछली मर्तबा सलीबी बादशाह को मिस्र पहुंचने में ताखीर हो गई थी, लेकिन इस मर्तबा किंग अमालरेक ने देर नहीं लगाई और जंगी फौज से पहले काहिरा आन पहुंचे। उनकी आमद इतनी इस दफा तेज थी कि शेरकोह को मिस्र में दाखिल होने के बाद मालूम हुआ कि कोई उनका इंतजार कर रहा है। ऐसे में अगर वो काहिरा पर हमला कर देते तो उन्हें सलीबियों और शावर की फातमी फौज की इकट्ठी ताकत का मुकाबला करना पड़ता। चुनाचे शेरकोह ने काहिरा पर हमले का इरादा तर्क कर दिया। वो साहिली शहर सिकंदरिया यानी अलेक्जेंड्रिया की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि वहां वज़ीर आज़म शावर के खिलाफ अवाम में बगावत की फजा पैदा हो चुकी थी। इस शहर के अवाम को यह बात पसंद नहीं थी कि शावर मुसलमान होकर सलीबियों से मदद मांगे। इसीलिए उन्होंने शेरकोह को पैगाम भेजकर अपनी हमायत का यकीन दिलाया था। शेरकोह ने सोचा अगर वो सिकंदरिया पर कब्जा कर लेंगे तो उन्हें मिस्र में कदम जमाने का एक मौका मिल जाएगा। इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरे मिस्री शहरों के लोगों को भी साथ मिला लेंगे और एक बड़ी फौज के साथ शावर और किंग अमालरेक दोनों को बासानी शिकस्त दे लेंगे और काहिरा पर कब्जा कर लेंगे। अब याद रखें दोस्तों कि सिकंदरिया अलेक्जेंड्रिया मिस्र की अहम तरीन तिजारती बंदरगाह भी थी। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट सी पोर्ट थी। इस पर कब्जे का मतलब था कि मिस्र की लाइफ लाइन जंगी फोर्सेस के हाथों में आ गई। अब मिस्र की इकोनॉमी भी उनके कंट्रोल में होना थी। तो ये सब बातें जहन में रखकर शेर को सिकंदरिया की तरफ बढ़ गए। ये एक जबरदस्त जंगी चाल थी। जाहिर है दोस्तों, काहिरा में वज़ीर आज़म शावर को भी अपनी बंदरगाह, अपनी पोर्ट की फौजी अहमियत का और इसकी तिजारती अहमियत का खूब अंदाजा था। उनके इत्तेहादी किंग अमालरेक को भी इल्म था कि इसके नताइज क्या हो सकते हैं। वो दोनों भी इसे रोकने के लिए प्लानिंग करने लगे कि सिकंदरिया पर शेरकोह का कब्जा ना हो पाए। तय ये पाया कि किंग अमालरेक अपनी ज्यादातर फौज को काहिरा में छोड़ेंगे और चंद हजार घुड़सवारों के साथ शेरकोह के पीछे जाएंगे। अब देखें दोस्तों कि शेरकोह जिस रास्ते से सिकंदरिया की तरफ जा रहे थे वो काहिरा के जनूब मगरिब से गुजरता था। किंग अमालरेक ने भी इसी रास्ते पर उनका ताकुब किया और अब नक्शे में देखें तो यहाँ अलबाबेन के मुकाम पर वो शेरकोह के सर पर पहुंच गए। जंगी कमांडर के पास अब लड़ाई के सिवा कोई चारा नहीं था। लड़े बगैर अब वो सिकंदरिया पहुंच ही नहीं सकते थे। शेरकोह ने अमालरेक के मुकाबले के लिए एक जबरदस्त जंगी मंसूबा बनाया। वो ये कि उन्होंने अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक सामने मुकाबले के लिए फोर्स खड़ी थी जो कि मरकज जिसको आप कह सकते हैं, दाएं और बाएं की फोर्सेस को जो कि बहुत बड़ी तादाद में तो नहीं थी, लेकिन इन दोनों हिस्सों को शेरकोह ने छुपा दिया। यानी किंग अमालरेक की हमलावर फौज इस दाएं और बाएं हिस्से को देख ही नहीं सकती थी। उन्हें यही लग रहा था कि ये सेंटर की, मरकज की फोर्स ही वो फोर्स है जिससे इन्होंने मुकाबला करना है।
لیکن دوستو اس وکٹری پلان کی کامیابی کے لیے ضروری تھا کہ فوج کا مرکزی حصہ جسے سامنے کھڑا کرنا ہے وہ کسی ہوشیار کمانڈر کے ماتحت ہو، ایسا کمانڈر جو پسپائی کی، ریٹریٹ کی، پیچھے ہٹنے کی ایکٹنگ بھی کر سکے اور اس دوران فوج کا ڈسپلن بھی برقرار رکھ سکے، یعنی وہ اس بات کا دھیان رکھے کہ کہیں فوج سچ مچ ہی نہ بھاگ جائے یا بھاگنے کی ایکٹنگ میں اپنی صفیں ہی نہ توڑ بیٹھے۔ ایسا کمانڈر شیرکوہ کی نظر میں تھا اور ان کے سامنے تھا، اور یہ کمانڈر تھا ان کا بھتیجا صلاح الدین یوسف۔ شیرکوہ نے صلاح الدین کو مرکزی فوج کا سالار بنا کر سارا پلان سمجھا دیا۔ یہ دوستو معلوم تاریخ میں پہلا موقع تھا جب صلاح الدین ایک کمانڈر کی حیثیت میں لڑنے جا رہے تھے، بلکہ پوری جنگ کی پلاننگ ہی ان کی کامیابی یا ان کی ناکامی پر ٹکی ہوئی تھی۔ صلاح الدین نے بھی طے کر لیا تھا کہ وہ ہر صورت اپنے چچا کے اعتماد پر پورا اتر کے دکھائیں گے۔ 18 مارچ 1167 کے روز مارکہ البابین برپا ہوا۔ 29 سال کے صلاح الدین فوج کے مرکزی حصے کی کمان کر رہے تھے۔ جیسے ہی دشمن کے گھڑ سوار ان پر حملہ آور ہوئے، انہوں نے تھوڑے سے مقابلے کے بعد اپنی فورس کو تیزی سے پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر صلیبی سمجھے کہ انہیں تو فتح ملنے والی ہے، سو ان کی پوری فوج صلاح الدین کے تعاقب میں دوڑ پڑی اور یہ نہ دیکھ سکی کہ دور دور کے ٹیلوں کے پیچھے زنگی کے دائیں اور بائیں کے دستے بھی چھپے ہوئے ہیں۔ ان دستوں نے دشمن کی فوج کو گھیرنا شروع کر دیا خاموشی سے۔ جب صلاح الدین نے بھانپ لیا کہ سارا کام پلان کے مطابق ہو رہا ہے تو وہ اچانک پلٹے۔ انہوں نے دشمن پر سامنے سے بھرپور حملہ کر دیا۔ پیچھے سے دوسرے مسلم فوجی دستے بھی ان پر حملہ آور ہو چکے تھے۔ کمانڈر شیرکوہ کی پلاننگ کے عین مطابق دشمن ان تمام فورسز کے درمیان پس کر تباہ ہو گئے۔ شیرکوہ نے صلاح الدین ایوبی کی مدد سے یہ اہم ترین جنگ دی بیٹل آف البابین جیت لی تھی، لیکن دوستو یہ ایک فیصلہ کن فتح نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صلیبی لشکر کا جو حصہ تباہ ہوا تھا وہ تو بہت چھوٹا سا تھا، ان کی اصل فوج تو قاہرہ میں محفوظ تھی، اور پھر یہ بھی ہوا کہ صلیبی بادشاہ کنگ امالریک بھی زنگی تلواروں سے بچ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ سو اب یہ بات یقینی تھی کہ وہ قاہرہ سے اپنی مرکزی فورس اور وزیر اعظم شاور کے فاطمی دستوں کو لے کر دوبارہ حملہ ضرور کریں گے۔ سو شیرکوہ نے اسکندریہ کی طرف مارچ کی رفتار تیز کر دی تاکہ کسی بھی حملے سے پہلے جلد از جلد اسکندریہ شہر پہنچ سکیں اور شہر کی مضبوط دیواروں کے پیچھے دفاعی پوزیشن لے سکیں۔ میلوں پر میل مارتے وہ جلد از جلد اسکندریہ تک پہنچ گئے۔ شہر کے باشندوں نے ان کا استقبال کیا اور انہیں کھانے پینے کو کافی چیزیں دیں۔ چند روز تو زنگی فوج کی خوب آؤ بھگت ہوئی، لیکن سکون کا یہ دور زیادہ چلا نہیں۔ شیرکوہ کے اندازے کے عین مطابق کنگ امالریک اور شاور قاہرہ سے اپنی پوری فوجی طاقت کے ساتھ اسکندریہ کے باہر پہنچ گئے۔ انہوں نے خشکی کی طرف سے ساؤتھ سے شہر کو گھیر لیا، جبکہ اوپر نارتھ سے سمندر کی طرف سے بھی ایک صلیبی بحری بیڑے نے اسکندریہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ بیڑا کس صلیبی اتحادی نے بھیجا تھا اس کے بارے میں تاریخ میں کچھ زیادہ ذکر نہیں ہے۔ تو خیر دوستو، اسکندریہ شہر کا جغرافیہ کچھ یوں تھا کہ شہر کے گرد دیوار تھی اور اس کے ارد گرد بہت سے باغات تھے۔ پرائم منسٹر شاور اور صلیبیوں نے ان باغات کو کٹوا کر منجنیقیں تیار کیں، کیٹاپلٹس تیار کیں اور شہر پر پتھروں کی برسات کر دی۔ ادھر زمینی اور بحری ناکہ بندی کی وجہ سے بھی شہر کی تجارت بند ہو چکی تھی۔ جلد ہی اسکندریہ میں خوراک کی کمی ہونے لگی۔ جب شیرکوہ نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ اپنی 1000 فوج کو صلاح الدین ایوبی کی کمان میں چھوڑ کر باقی فورس کے ساتھ کسی نہ کسی طرح شہر سے نکل گئے۔ وہ مصر کے مشرقی حصے میں چلے گئے اور ایک نیا محاذ کھول لیا۔ وہ مصر میں مختلف آبادیوں پر حملے کرنے لگے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ شاور اور امالریک اسکندریہ کا محاصرہ ختم کر کے شیرکوہ کے تعاقب میں آ جائیں گے اور صلاح الدین کو شہر سے باہر نکلنے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن یہ پلان کامیاب نہیں ہو سکا۔ دشمن نے اسکندریہ کا محاصرہ جاری رکھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ شہر میں حالات بد سے بدتر ہونے لگے۔ خوراک کی کمی نے عوام اور سپاہیوں سب کو شدید پریشان اور اذیت میں مبتلا کر دیا۔ تاہم 3 ماہ تک دوستو محاصرے کی سختیاں جھیلنے کے باوجود صلاح الدین نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ ایک موقع پر پرائم منسٹر شاور نے انہیں پیغام بھیجا، صلاح الدین سرنڈر کر دو۔ نوجوان کمانڈر نے جواب میں کہا، خدا نہ کرے ہم مسلمانوں کو فرینکس یعنی فرنگیوں اور ان کے اتحادی اسماعیلیوں کے رحم و کرم پر چھوڑیں۔ یہاں یہ بات دوستو ذہن میں رہے کہ فاطمی خلافت اسماعیلی مکتبہ فکر کی پیروکار تھی، اسی لیے صلاح الدین ایوبی یہ بات کہہ رہے تھے۔ جنگ جاری رہی۔ اب ایسا تھا کہ صلاح الدین ایوبی دشمن کو یہ تاثر تو دے رہے تھے کہ وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے، لیکن شہر کے حالات سے وہ خاصے پریشان تو تھے۔ انہیں اپنے 1000 سپاہیوں پر تو پورا بھروسہ تھا، لیکن وہاں کے عام لوگ، عام شہریوں سے وہ ایسی وفاداری کی توقع نہیں رکھ سکتے تھے۔
اسکندریہ کے لوگ بنیادی طور پر تاجر تھے، ٹریڈرز تھے، اور کاروبار بند ہونے سے وہ سخت تکلیف میں تھے۔ کمانڈر ایوبی کو خدشہ تھا کہ کہیں یہ کاروباری ذہن کے لوگ محاصرہ ختم کروانے کے لیے کسی سازش کا حصہ ہی نہ بن جائیں، کہیں یہ باہر والوں سے مل کر ان کی مختصر سی فوج پر ہی چڑھ نہ دوڑیں۔ اس لیے انہوں نے مشرقی مصر میں شیر کوہ کو ایک SOS پیغام بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ آپ جلد از جلد ہماری مدد کے لیے آئیں، ورنہ شہر تو ہاتھ سے گیا۔ شیر کوہ کو یہ پیغام تو مل گیا، مگر وہ صلاح الدین ایوبی کی مدد کی پوزیشن میں تھے ہی نہیں۔ انہیں شام میں سلطان نور الدین زنگی سے بھی کوئی مدد کی امید اب نہیں تھی، کیونکہ اگر نور الدین ان کی مدد کے لیے فوج بھیجتے تو پیچھے ان کی اپنی سلطنت کا دفاع کمزور ہو جاتا۔ شیر کوہ کو اس صورتحال سے نکلنے کے لیے اب خود ہی کوئی ترکیب نکالنا تھی۔ انہوں نے وزیر اعظم شاور کے مخالف مصری لوگوں کو ساتھ ملا کر ایک فوج تیار کی اور قاہرہ کی طرف بڑھے۔ اس شہر کے دفاع کے لیے کوئی بڑی فوج موجود نہیں تھی، کیونکہ سبھی فورسز کو تو شاور اپنے ساتھ اسکندریہ لے گئے تھے۔ شیر کوہ کی پیش قدمی کی آگے بڑھنے کی اطلاع جلد ہی اسکندریہ کے ارد گرد بھی پہنچ گئی۔ اپنے دارالحکومت کو خطرے میں دیکھ کر کنگ امالریک اور شاور نے مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ شیر کوہ کے پاس بھی زیادہ فوج نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ قاہرہ پر قابض ہو بھی گئے تو اسے برقرار رکھنا ان کے لیے مسئلہ ہوگا، چنانچہ وہ بھی صلح پر تیار ہو گئے۔ جلد ہی تمام فریقوں میں امن معاہدہ پھر ہو گیا۔ اس معاہدے کے تحت صلاح الدین ایوبی نے اسکندریہ شہر پرامن طور پر سرنڈر کر دیا۔ پچھلی مرتبہ کی طرح اس بار بھی طے ہوا کہ زنگی اور صلیبی فوجیں مصر سے چلی جائیں گی۔ ملک پر وزیر اعظم شاور کا کنٹرول ایک بار پھر برقرار رہے گا۔ جب معاہدہ ہو گیا تو اسکندریہ شہر کے دروازے کھول دیے گئے۔ صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہر سے باہر آئے۔ کنگ امالریک نے انہیں بہت عزت دی اور ایک خیمے میں ٹھہرایا۔ اس وقت تک صلیبی لشکر میں صلاح الدین کی بہادری کے قصے عام ہو چکے تھے۔ ہر کوئی اس نوجوان کو دیکھنے کے لیے بے چین تھا جس نے 3 ماہ تک صلیبیوں اور فاطمیوں کی مشترکہ فوج کا مقابلہ کیا تھا۔ ان کے خیمے کے باہر ملاقاتیوں کی قطار لگ گئی۔ لیجنڈ ہے کہ ایک صلیبی لارڈ ہیمفرے آف ٹورون نے صلاح الدین ایوبی کو نائٹ کا ٹائٹل بھی دے دیا تھا۔ بہرحال دوستو، صلاح الدین مصر سے بحفاظت نکلے اور اپنے چچا کے ساتھ واپس الیپو چلے آئے۔ نور الدین زنگی نے ان کی بہادری سے خوش ہو کر انہیں الیپو کے قریب ہی 2 جاگیریں تحفے میں دے دی۔ ان دیہات کی آمدنی سے صلاح الدین ایوبی اپنے گھر کا خرچ چلانے لگے۔ دوستو، نور الدین زنگی صلاح الدین سے تو خوش تھے، لیکن وہ شیر کوہ سے بالکل خوش نہیں تھے۔ انہوں نے باتوں ہی باتوں میں شیر کوہ پر اپنی ناراضگی ظاہر بھی کر دی۔ انہوں نے کہا، تم نے 2 مرتبہ کوشش کی اور دونوں بار ہی ناکام رہے، یعنی مصر پر قبضہ نہیں کر سکے۔ شیر کوہ کو بھی اپنی ناکامی کا احساس تھا۔ نور الدین زنگی نے انہیں شام کے شہر حمص کا گورنر بنا کر الیپو سے باہر بھیج دیا اور مصر پر قبضے کی مہم کو کچھ عرصے کے لیے ٹال دیا۔ لیکن دوستو، مصر کا محاذ زیادہ عرصہ ٹھنڈا نہیں رہ سکا اور اس بار پہل صلیبیوں کی طرف سے ہوئی، اور ایک بار پھر نور الدین زنگی نے شیر کوہ پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں ہی حملے کی کمان سونپ دی۔ یہ جنگ مصر کی قسمت کا فیصلہ کرنے جا رہی تھی، لیکن اس بار ایک مسئلہ ہو گیا۔ وہ یہ کہ نوجوان جنگجو صلاح الدین اپنے چچا کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جو کچھ اسکندریہ میں ہوا وہ میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ غالباً اسی لیے وہ دوبارہ مصر کی مہم پر جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بعد انہیں مصر جانے پر مجبور ہونا پڑا۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ صلیبی حکمران کنگ امالریک خود تو مصر سے نکل گئے تھے، لیکن ان کی کچھ فورس ابھی تک قاہرہ ہی میں تھی۔ ان صلیبی فوجوں کو حکم تھا کہ وہ مصری عوام سے وہ رقم اکٹھی کریں جس کا وزیر اعظم شاور نے کنگ امالریک سے وعدہ کر رکھا تھا، یعنی 1,00,000 دینار سالانہ۔ صلیبیوں نے قاہرہ میں رہ کر مصری عوام سے زبردستی خود ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس صورتحال نے مصری عوام کو صلیبیوں اور پرائم منسٹر شاور دونوں کے خلاف کر دیا تھا۔ قاہرہ میں موجود صلیبی سپاہیوں نے جب دیکھا کہ عوام کی آنکھوں میں چنگاریوں کے آثار ہیں تو ان کے قدم بھی ڈگمگانے لگے۔ وجہ یہ تھی کہ یہ سپاہی تعداد میں کم تھے اور کسی بھی متوقع بغاوت کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے یروشلم میں بادشاہ امالریک کو پیغام بھیجا کہ پہنچو مصر پہنچو، ورنہ ہم تو گئے۔ امالریک نے یہ پیغام ملنے کے بعد ایک لشکر تیار کیا اور مصر کی طرف دوڑ لگا۔ یہ 1168 کا سال تھا۔ کنگ امالریک پورے یقین میں تھے کہ اب کی بار تو انہیں مصر پر مکمل قبضے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کنگ امالریک اسی خود اعتمادی کے ساتھ قاہرہ کی طرف جا رہے تھے اور راستے میں پہلے آتا تھا ایک بار پھر بلبیس کا قلعہ۔ اس میں فاطمی فورسز موجود تھیں جن کی کمان وزیر اعظم شاور کے ایک بیٹے کے پاس تھی۔ امالریک نے انہیں سرنڈر کا پیغام بھیج دیا۔ قلعہ بلبیس میں
جواب میں مسلم کمانڈر نے لکھا کہ کیا تم بلبیس کو پنیر سمجھتے ہو جو اسے اتنی آسانی سے کھا جاؤ گے؟ کنگ امالریک نے جواب دیا، ہاں تو اور کیا، میرے سامنے بلبیس ایک پنیر ہے اور قاہرہ زیادہ سے زیادہ مکھن۔ اس کے بعد صلیبی فوج نے بلبیس پر چڑھائی کر دی اور ایک ہی روز میں اس پر قبضہ کر لیا۔ شہر کے تمام باشندوں کو قتل کر دیا گیا یا لونڈی اور غلام بنا لیا گیا۔ گھروں اور دیگر عمارتوں کو جلا دیا گیا۔ غرض ایسی لوٹ مار اور تباہی مچائی گئی کہ خبر پھیلتے ہی مصر کے ہر گھر میں صفے ماتم بچھ گئی۔ بلبیس پر قبضے کے بعد کنگ امالریک کی فورسز نے دوستوں آگے بڑھ کر قاہرہ کا بھی محاصرہ کر لیا۔ یہ شہر دو حصوں میں تقسیم تھا۔ اس کی پرانی آبادی والے علاقے کو الفسطاط کہا جاتا تھا۔ اس کے گرد حفاظتی دیوار نہیں تھی، جبکہ دوسرا حصہ جو بعد میں تعمیر ہوا تھا اس کے گرد ایک حفاظتی دیوار تھی۔ اس حصے میں شاہی محل تھا اور دیگر سرکاری عمارتیں تھیں، یعنی یہاں عام لوگ نہیں رہتے تھے۔ مصر کے فرمانروا وزیر اعظم شاور نے فسطاط کو دشمن سے بچانے کے لیے ایک خطرناک فیصلہ کیا۔ انہوں نے فسطاط کے رہائشیوں کو نئے شہر، نئے قاہرہ یعنی دیواروں والے شہر میں منتقل کر لیا، جبکہ پرانے قاہرہ کو تباہ کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعظم کے حکم پر شہر کے اس حصے کے گھروں اور دکانوں وغیرہ پر آتش گیر مادے کے 20,000 ڈول چھڑک دیے گئے، پھر 10,000 مشعلیں پھینک کر شہر کو آگ لگا دی گئی۔ کہتے ہیں یہ آگ اتنی خوفناک تھی کہ 2 ماہ تک 60 دن تک شعلے بھڑکتے رہے۔ یوں یہ پورا علاقہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ اس دوران مصری وزیر اعظم نے کنگ امالریک سے صلح کی بات چیت بھی شروع کر دی اور مصر چھوڑنے کے بدلے ایک بار پھر بھاری رقم کی پیشکش کر دی۔ امالریک جو ہر صورت مصر فتح کرنے کا عزم لے کر آئے تھے، وہ اس پیشکش پر غور کرنے کے اشارے تک دینے لگے، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی ڈیل ہوتی گیم بالکل الٹ گئی۔ وہ ایسے مایکورس فیلوز کہ مصری عوام صلیبیوں کے بار بار کے حملوں اور وزیر اعظم شاور کے جھوٹے سچے وعدوں سے تنگ آ چکے تھے۔ حتیٰ کہ فاطمی خلیفہ العز الدین جیسے کمزور لیڈر نے بھی شاور کو ہٹانے کا پلان بنا لیا، لیکن اس کے لیے طاقت چاہیے تھی، جو کہ اسی صورت میں ممکن تھی کہ اگر نور الدین زنگی خلیفہ کی مدد کو آ جاتے۔ اس طرح شاور اور صلیبی لشکر دونوں سے جان چھڑائی جا سکتی تھی۔ چنانچہ فاطمی خلیفہ نے نور الدین زنگی ہی کو خط لکھ دیا۔ اس خط کے ساتھ کچھ بال بھی بندھے ہوئے بھیجے گئے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ میری بیویوں کے سروں کے بال ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں فرنگیوں کی تباہ کاریوں سے صرف آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ شاور نے نور الدین زنگی سے مدد کی اپیل کی مخالفت کی۔ وہ جانتے تھے کہ نور الدین حملہ آور ہوئے تو ان کی وزارت بھی گئی اور کنگ امالریک کی مدد بھی گئی۔ انہوں نے خلیفہ کو نور الدین سے ڈرانے کے لیے کہا کہ ان کی مدد لے کر آپ اپنی سلطنت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اپنی خلافت سے بھی جائیں گے، یعنی نور الدین یہاں آ کر مصر پر قبضہ کر لیں گے۔ جواب میں خلیفہ العز الدین نے کہا، مصر کو مسلمان رکھنے کے لیے میں مسلمانوں کی طرف سے یہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مطلب میری حکومت جاتی ہے تو جائے، میں مصر کو صلیبیوں کے قبضے میں نہیں جانے دوں گا۔ تو اس طرح دوستو نوجوان فاطمی خلیفہ العز الدین نے نور الدین سے مدد کی اپیل کر دی۔ سلطان زنگی کو الیپو میں فاطمی خلیفہ کا خط ملا۔ وہ فوری طور پر مصر پر حملے کے لیے تیار ہو گئے۔ زنگی حکمران نے شیرکوہ کو 2 لاکھ دینار کی رقم دی اور حکم دیا کہ وہ فوری طور پر فوج لے کر مصر روانہ ہو جائیں۔ شیرکوہ نے نور الدین سے صلاح الدین ایوبی کو بھی ساتھ لے جانے کی اجازت چاہی۔ صلاح الدین نے اپنے چچا کے ساتھ جانے سے پھر انکار کر دیا۔ انہوں نے نور الدین سے کہا کہ میں اسکندریہ میں پیش آنے والی تکلیفوں کو ابھی تک نہیں بھول پایا، لیکن ان کے چچا کا اصرار تھا کہ تمہارا جانا بہت ہی ضروری ہے۔ نور الدین بھی انہیں ہر صورت ساتھ بھیجنا چاہتے تھے۔ جب صلاح الدین نے دیکھا کہ ان کی بات نہیں مانی جا رہی تو انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ میرے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ نور الدین نے فوری طور پر انہیں کچھ رقم ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ اب صلاح الدین کے پاس ساتھ نہ جانے کا کوئی جواز نہیں بچا تھا۔ وہ چاروں ناچار روانہ ہو گئے۔ تاہم وہ خود کہتے ہیں کہ میں یوں جا رہا تھا جیسے ایک آدمی کو کھینچ کر اس کی موت کی طرف لے جایا جا رہا ہو۔ شیرکوہ نے نور الدین سے ملی ہوئی رقم سے 6,000 گھوڑ سواروں کی ایک فوج تیار کر لی۔ نور الدین نے بھی اپنی فوج سے انہیں 2,000 اضافی سوار دیے۔ اس کے علاوہ ہر فوجی دستے کے اخراجات پورے کرنے کے لیے 20 دینار کی رقم الگ سے فراہم کی گئی۔ یوں فوجی تیاریاں مکمل ہو گئیں اور دونوں چچا بھتیجا دشمن پر حملہ کرنے کے لیے چل پڑے۔ جب وہ مصر میں داخل ہوئے تو کنگ امالریک نے بلبیس میں پوزیشن سنبھال لی تاکہ زنگی فورسز کو قاہرہ پہنچنے سے روکا جا سکے۔ وہ بلبیس کے قریب کھلے میدان میں مقابلے کے لیے بھی تیار تھے، لیکن شیرکوہ ایک ہوشیار کمانڈر تھے۔ انہوں نے بلبیس کا راستہ ہی چھوڑ دیا اور اسے بائی پاس کرتے ہوئے قاہرہ پہنچ گئے۔ انہوں نے دارالحکومت میں موجود فاطمی فوج کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔
अब शेरको की ताकत और बढ़ गई थी और किंग अमालरेक को एहसास हो गया था कि शेरको और फातमियों की मुश्तरका ताकत का मुकाबला अब तनहा उनके बस की बात नहीं। चुनाचे वो बगैर किसी लड़ाई के ही एक बार फिर यरूशलेम की तरफ पसपा हो गए। ये जनवरी 1169 की बात थी। ये वाज़ेह नहीं दोस्तों कि काहिरा में जो सलीबी फौजी दस्ता मौजूद था उसका अंजाम क्या हुआ। ताहम किंग अमालरेक पीछे हटते हुए अपने साथ 12,000 मुसलमान कैदी भी ले गए थे ताकि कोई हमला करे तो उन्हें ढाल बनाकर बचने के। इसके अलावा वो मिस्र से 20 लाख दिनार भी लूट कर साथ ले गए थे। फिर उन्होंने बलबीस के कमांडर शावर के बेटे को रिहा करने के एवज 1 लाख दिनार अलग से भी वसूल किए थे, यानी उन्हें शिकस्त में भी खासा मुनाफा हो गया था। बहरहाल अमालरेक की पसपाई के बाद मिस्र महफूज था, लेकिन एक शख्स बिल्कुल गैर महफूज हो चुका था और वो था वजीर आजम शावर। कहते हैं दोस्तों कि इन द गेम ऑफ थ्रोन्स यू विन और यू डाई। शावर गेम ऑफ थ्रोन्स हार चुके थे, अब उनका इंजाम भी सामने था। इस इंजाम के लिए जवाब भी उन्होंने जल्द ही खुद फराहम कर दिया। वो इस तरह कि वज़ीर आज़म शावर दिल से शेरको की आमद के तो खिलाफ थे। किंग अमालरेक की शिकस्त के बाद भी उन्हें यकीन था कि वो किसी न किसी तरह किसी साजिश से शेरको को कत्ल करवा देंगे या गिरफ्तार करवा लेंगे और अपनी हुकूमत को कायम रखेंगे। वो अपने वफादारों के साथ मिलकर इसके लिए प्लानिंग भी कर रहे थे। ताहम उनके किसी बेटे ने ही मुबैना तौर पर इस सारी मनसूबाबंदी का राज फाश कर दिया। शेरको फौरी हरकत में आए। शावर को किसी बहाने जंगी कैंप में बुलाया गया और यहाँ सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनका सर कलम करके फातमी खलीफा को भेज दिया गया। बाज़ रवायात के मुताबिक खलीफा के तहरीरी हुक्म पर ही वज़ीर आज़म शावर को कत्ल किया गया था, क्योंकि खलीफा भी उनको हटाना ही चाहते थे और उनको मसाइल का जिम्मेदार समझते थे। शावर के मंजर से हटने के बाद अब मिस्र में शेरको का तूती बोलने लगा था। फातमी खलीफा ने शेरको को अपना वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया। मिस्र को सलीबियों से बचाने के इनाम के तौर पर उन्हें कीमती लिबास यानी खलत भी तोहफे में दी गई। वो अपनी कामयाबी पर बहुत खुश थे, क्योंकि तीसरी कोशिश में ही सही लेकिन मिस्र पर उनका कंट्रोल हो चुका था। नूरुद्दीन को भी जब इस फतह की खबर मिली तो वो भी बहुत खुश हुए। उनके हुक्म पर जंगी सल्तनत में फतह का जश्न मनाया गया। लेकिन शेरको की खुशी बहरहाल ज्यादा देर कायम नहीं रही। वज़ीर आज़म बनने के सिर्फ 2 माह बाद एक रोज ज्यादा खाना खाने से उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनकी सांस रुकने लगी और चंद मिनट में वो वफात पा गए। शेरकोह के इंतकाल के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी को उनकी जगह मिस्र का वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया। जब वो वज़ीर आज़म बने तो उनके सर पर सोने के धागों से सिली सफेद पगड़ी रखी गई। एक कीमती कमीज, हीरों से जड़ी तलवार, एक खूबसूरत घोड़ी जिसे सोने और मोतियों से सजाया गया था और कई दीगर कीमती तोहफे भी उनको पेश किए गए। ये सलाहुद्दीन के सियासी अरूज की दोस्तों इब्तदा थी, लेकिन इस अरूज को कायम रखने के लिए अभी उन्हें कई मार्के सर करना थे। इसके साथ ही उनकी वफादारी का भी दोस्तों इम्तिहान था। वो बैक वक्त एक ही वक्त में फातमी खलीफा और नूरुद्दीन जंगी दोनों के ज़ेरे असर थे, दोनों के एहसानमंद थे और समझ नहीं पा रहे थे कि दोनों को बैलेंस कैसे रखना है। वफादारी की इसी कशमकश ने फातमी दरबारियों और नूरुद्दीन जंगी दोनों को उनका दुश्मन बना दिया। इस दुश्मनी के क्या नतायज निकले? किला मौत के फिदाइयों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपना दुश्मन क्यों बना लिया था? सलाहुद्दीन ने कैसे मिस्र में अय्यूबी सल्तनत कायम की? जंगी सल्तनत और अय्यूबी सल्तनत में से कौन बाकी बचा और कहानी क्या थी? ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन इस सीरीज की अगली किस्त। दोस्तों, अब तक हम आपके सामने पहली और दूसरी सलीबी जंग, फर्स्ट और सेकंड क्रूसेड की मुकम्मल कहानी रख चुके हैं। इसकी साइड स्टोरीज भी हमने आपके साथ शेयर की हैं ताकि आप पूरे प्रोस्पेक्टिव को सामने रखते हुए इन तारीखी वाक़यात को समझ सकें। सलीबी जंगों का आगाज़ और इनमें सलाहुद्दीन अय्यूबी की आमद तक की कहानी आपको ज़रूर जाननी चाहिए ताकि आप आने वाली तीसरी सलीबी जंग को समझ सकें। ये तारीखी कहानी दोस्तों आप यहाँ शुरू से जान सकते हैं। यहाँ देखिए वो किताबें जो आपको ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर पढ़नी चाहिए, और ये रही अलेक्जेंडर द ग्रेट की जंगों की कहानी।